اپنے مہمان مکرم حضرت مولانا محمد شاہد صاحب مظاہری ناظم فلاح دارین سہارنپور کو اس شعر کے ساتھ یہ تلخ حقیقت ہے فقط راز نہیں ہے، یہ تلخ حقیقت ہے فقط راز نہیں ہے، مردہ ہے جو اس دور میں جانباز نہیں ہے، ہو کوئی بھی گویائی کی مل سکتی ہے قدرت، کیا قوم میری واقف اعجاز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وصلى الله على النبي الكريم۔ صدر محترم، عظیم علمی شخصیات، اس ادارے کے روح رواں، ناظم و محتمیم اعلیٰ الحاج حضرت مولانا مفتی شریف خان صاحب ادامکم اللہ فیوزکم العظیمہ، اور عزیز طلبہ، آج آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بڑی سعادت مندی اور بڑی مسرت کا مقام ہے کہ الحمدللہ وہ سفر جو آپ نے 1 سال پہلے شروع کیا تھا آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ یقیناً آپ بوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے یہاں تشریف لائے۔ آپ نے صرف اللہ کے لیے دین علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اور اس مادر علمی میں پہنچ کر اپنی مادر علمی سے علم کا اکتساب کیا۔ آپ کا یہ آنا اور آپ کا یہ سفر بہت مبارک ہے۔ دنیا کے اندر کچھ لوگ کسی مقصد کے لیے سفر کرتے ہیں، لیکن آپ کا سفر اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، بالکل وہی حدیث جو بخاری کی آپ نے شروع میں پڑھی ہے، آپ کے آنے کا وہی مقصد ہے کہ آپ کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ آپ کے اس آنے کو اور یہاں سے جا کر ملک میں، دنیا میں، بلکہ میں تو کہوں گا عالم اسلام میں اس علم کے پرچم کو لہرانے کی اور اس علم دین کو پھیلانے کی، اور اللہ تعالیٰ تا حیات اور ہمیں آخری دم تک اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پیارے بچوں، جس امنگ اور جس طلب کے ساتھ آپ کے والدین نے، آپ کے پیرنٹس نے آپ کو یہاں بھیجا، اور یہاں سے جانے کے بعد آپ یہ ایک موقع پر آقا نے فرمایا کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آپ لوٹو گے۔ یہ ماحول نورانی ماحول تھا، یہ ماحول علمی اور فکری ماحول تھا، لیکن ایک طرف آپ کو جانا ہے ایسے ماحول میں کہ جہاں بددینی ہے، جہاں کفر ہے، اور جہاں شرک ہے، جہاں عقائد کے اندر بطلان ہے، جہاں فرقہ واریت ہے، اور جہاں معلوم نہیں طرح طرح آئے دن اٹھنے والے فتنے اور فرقے ہیں، ان تمام کا مقابلہ
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آپ کو کرنا انشاءاللہ. اور جو امیدیں، جو تمنائیں آپ کے اساتذہ کی آپ کے ساتھ وابستہ ہے، جنہوں نے 1 سال تک آپ کو اور آپ کے دل و دماغ کو احادیث کی روشنی سے، قرآن کریم کے نور سے منور کیا، اس نور علم سے ساری دنیا کی جہالت کو جو ظلم اور بربریت کا شکار ہو رہی ہے، آج دنیا میں وہی دور عود پر آیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، چاروں طرف فکر ظلم و ستم کی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر وہ جنگ آتی ہی نہ تھی 2-4 کے بس میں. مگر جب اللہ نے اس قوم پر رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں آمنہ کا لاڈلا آیا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ابھی آپ نے يعلمهم الكتاب پر عمل کیا، لیکن ایک منزل اور آگے ابھی آپ نے علم سیکھا. علم کے بعد علم سیکھنا، ان شیوخ سے، ان بزرگوں سے یا جس سے آپ کو عقیدت ہو اس کے ذریعے سے، اس سے وابستگی کر کے، اس سے اپنے آپ کو جوڑ کر اپنا روحانی سفر پورا کرنا ہے، اپنی تزکیے کی منزل کو طے کرنا ہے. اور جو ہمارے اندر نفس اور شیطان نے کچھ چیزیں پیدا کر دی، ان کا تزکیہ اور ان کا تصفیہ کرنا ہے. پھر انشاءاللہ معروف کتاب ہے طبقات سعد. طبقات سعد کی جلد نمبر 4 میں ایک واقعہ زید بن اسامہ کا لکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپسی پر کسی کے انتظار کے لیے رک گئے. انتظار ہو رہا ہے، صحابہ کھڑے ہیں، گرمی ہے، شدت ہے. 5 دیر کے بعد ایک صحابی زید بن اسامہ تشریف لائے اور جیسے ہی وہ آئے، ان کے آنے کے بعد قافلہ چل پڑا. اس قافلے میں موجود یمنی لوگوں نے کہا ہوا کہ یہ وہ فرد ہے جس کی وجہ سے ہمیں انتظار کرنا پڑا. یہ پستہ قد کا انسان، یہ کالے رنگ کا انسان، اس کی وجہ سے ہمیں شدت اور انتظار کرنا پڑا. میرے بچوں اور میرے پیاروں، لکھتا ہے اس کتاب میں وہ یمنی کچھ دن کے لیے جب اپنے یمن ملک میں پہنچے تو مرتد ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک صحابی رسول کی اہانت کی اور ان کے دل میں تکبر آ گیا. من تکبر وضعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ. تو اے یا معشر العلماء، اے علماء کی جماعت، اے علماء کی مقدس جماعت، اللہ کے لیے اس علم کے بوجھ سے جھک جائیے. وہی درخت جھکتا ہے جس پر پھل ہوتے ہیں اور وہی درخت کے کانٹے اوپر کو اٹھے رہتے ہیں جس پر پھل نہیں ہوتے. آپ باور ہو کر، آپ صبریاب ہو کر اس تعلم زکریا سے واپس جا رہے ہیں. اور میں آخر میں کہوں گا، آپ اس فیکٹری کا اور آپ اس کمپنی کا ایک پروڈکٹ ہے جو مارکیٹ میں جائے گا اور پھر مارکیٹ میں نام ہوگا اس ادارے کا، اس تعلم کا. آپ کے عمل سے، کردار سے، اخلاق سے، افعال سے، آپ کے معاملات سے، اور پھر جوک در جوک طلبا اسی طریقے سے آپ ان کے لیے تمثیل بنیں گے. اور الحمدللہ یہ علم کا کارواں آگے بڑھے گا. اللہ تعالیٰ اس چمن کو یوں ہی آباد رکھے، حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور آپ نے جو علم پڑھا ہے، اللہ دین و دنیا ہر طرح کی نعمتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.